اور اب میں ایک مہمان شاعر، نوجوان شاعر جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، جناب عالم نظامی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بغیر کسی نفسیاتی الجھن کے خوبصورت کلام ہمارے سننے والوں کی نظر کریں۔ جناب عالم نظامی: ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی میں نے، اب سمندر کی ذمہ داری ہے، میں بہت کم کسی سے ملتا ہوں، جس سے یاری ہے اس سے یاری ہے۔ جناب عالم نظامی۔ شعر یہ عرض کیا ہے کہ میں بھی آکاش میں اڑنے کا تمنائی ہوں، میں بھی آکاش میں اڑنے کا تمنائی ہوں، پر نہیں قوت پرواز کہاں سے لاؤں۔ میں بھی آکاش میں اڑنے کا تمنائی ہوں، پر نہیں قوت پرواز کہاں سے لاؤں۔ جب نئے دور کا شاعر ہوں روایت والو، غالب و میر سا انداز کہاں سے لاؤں۔ جب نئے دور کا شاعر ہوں روایت والو، غالب و میر سا انداز کہاں سے لاؤں۔ بہت شکریہ حضرات، آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ پہلے انسان کو ماحول بدل دیتا تھا۔ بہت شکریہ حضرات، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ میرا معمول ہے کہ غزل سے پہلے ہر مشاعرے میں حالات حاضرہ پر کچھ نہ کچھ لکھ کے لاتا ہوں۔ آج پورے ہندوستان میں مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ہم جیسے غریبوں کی اب دال کے سامنے بھی دال نہیں گلتی، اور حکومت اس طرف توجہ دینے کے بجائے اس ملک کو میں سنوارنے میں لگی ہے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ۔ جی ارشاد عالم میاں سنائیے۔ مائک میں تھوڑا سا یو کو دے دو۔ ہم غریب، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہم غریبوں پر ترس کھا، وہ ذرا رہبرو، روشنی کے واسطے ہم کو جلانا چھوڑ دو۔ ہم غریبوں پر ترس کھا، وہ درائے رہبرو، روشنی کے واسطے ہم کو جلانا چھوڑ دو۔ فکر مہنگائی کے شعلوں کو بجھانے کی کرو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ دوستوں، ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے شادی کر کے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام نوجوانوں کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میں ای ٹی وی کے حوالے سے یہ 4 مصرے ثانیہ مرزا تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی تائید ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے بطور خاص۔ اس گلستان کے ہزاروں شاہ رخ و سلمان پر،
اس گلستان کے ہزاروں شاہ-رخ و سلمان پر ہنس رہے ہیں آج سارے لوگ ہندوستان پر۔ ثانیہ شعیب پہ کیسے کس لیے تو مر گئی، مر رہی ہے ساری دنیا یوسف و عرفان پر، مر رہی بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ۔ ہاں میں پیش کرتا ہوں بھائی، ایسا لگ رہا ہے بہت کہ بہت یہ شکریہ۔ جتنے لوگ مشاعرہ سننے آئے ہیں وہ سب کے سب ثانیہ کے امیدوار تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی گونج یہاں پر سنائی نہ دیتی۔ بہرحال آپ اپنے اشعار سنائیں عالم صاحب۔ اس گلستان کے ہزاروں شاہ-رخ و سلمان پر ہنس رہے ہیں آج سارے لوگ ہندوستان پر۔ ثانیہ شعیب پہ کیسے کس لیے تو مر گئی، مر رہی ہے ساری دنیا یوسف و عرفان پر، مر رہی ہے ساری دنیا یوسف و عرفان پر۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ دوستو، محبتیں عظیم ہیں، نفرتیں عارضی ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان تو محبتوں کا گہوارہ ہے، لیکن کچھ شیطان صفت لوگ ہمارے اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 4 مصرے پھر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ تھوڑا سا یہ کو دے دو بھیا اس میں۔ مسجد و مندر کے مدعے اب پرانے ہو گئے، مسجد و مندر کے مدعے اب پرانے ہو گئے، مسجد و مندر کے مدعوں کو اٹھانا چھوڑ دو۔ کب تلک کھیلوگے ہولی، تم ہمارے خون سے، ہم کو آپس میں اے نیتا وہ لڑانا چھوڑ دو، ہم کو آپس میں اے نیتا وہ لڑانا چھوڑ دو۔ بہت شکریہ حضرات، میں پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ پیش کر رہا ہوں۔ مسجد و مندر کے مدعے اب پرانے ہو گئے، مسجد و مندر کے مدعوں کو اٹھانا چھوڑ دو۔ کب تلک کھیلوگے ہولی، تم ہمارے خون سے، ہم کو آپس میں اے نیتا وہ لڑانا چھوڑ دو، ہم کو آپس میں اے نیتا وہ لڑانا چھوڑ دو۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ دوستوں، وہ شخص جو سیاسی بھیڑیوں کی آنکھوں کا کرکری بنا ہوا تھا، وہ شخص جس کو سیاسی کتوں نے قوم دشمن، ہندو دشمن اور غدار جیسے القابات سے نوازا تھا،
وہ شخص جس کی بہادر بیوی نے حکومت کے گراں قدر روپیوں کو ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں ایک ایماندار پولیس افسر کی بیوی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس شہید وطن ہیمنت کرکرے کے حوالے سے کچھ شعر پڑھوں، اگر آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے تو اس مشاعرے میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ روح کہتی ہے یہ ہیمنت کی ہم لوگوں سے، روح کہتی ہے یہ ہیمنت کی ہم لوگوں سے، بیج نفرت کی سیاست کو نہ بونے دینا، میں نہیں ہوں تو کمی میری میرے ہم وطنوں، ممبئی شہر کو محسوس نہ ہونے دینا، میں نہیں ہوں تو کمی میری میرے ہم وطنوں، میں نہیں ہوں تو کمی میری میرے ہم وطنوں، تم میرے دیش کو محسوس نہ ہونے دینا۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ فرض ڈیوٹی کا ہے غیرت تو نبھانا سیکھو، اپنی وردی کا بھی تم قرض چکانا سیکھو، بلکہ ہیمنت وجے کامٹے وردی والوں، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو۔ بہت بہت شکریہ حضرات، غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ آنگن کے درختوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آنگن کے درختوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب گھر میں بزرگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب گھر میں بزرگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہر آتش نمرود کو گلزار بنانا، ہر آتش نمرود کو گلزار بنانا، ہر آتش نمرود کو گلزار بنانا، خالق کے خلیلوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالق کے خلیلوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے چڑھتے ہوئے سورج کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے چڑھتے ہوئے سورج کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے چڑھتے ہوئے سورج کے لیے ہے، بے نور چراغوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بے نور چراغوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرات بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حق چھین کے لیتی ہے یہاں چرب زبانی، حق چھین کے لیتی ہے یہاں چرب زبانی، خاموش پرندوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خاموش پرندوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دل کہنا اسے دوست تو توہین ہے دل کی۔ یہ شعر نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دل کہنا اسے دوست تو توہین ہے دل کی،
कहना उसे दोस्त तो तौहीन है दिल की, जिस दिल में हसीनों के लिए कुछ भी नहीं है।